ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے, ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب ہی, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے. جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے, اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے, نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ 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 نہ, اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا ہے, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا, اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے, آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی, جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نا نا نا, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. ہم تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ, اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے, اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. تو وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, اپنی ذمہ داری تو پوری کرو. ٹھیک, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے.